السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم بیک۔ ایک بار وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام تجزیہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے ساتھ ہیں جناب نثار نقوی صاحب، جو تجزیہ کار ہیں، بہترین تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے کہ کراچی میں جو 90 پہ چھاپا رینجرز نے مارا ہے، اس میں سے ممنوع اسلحہ پکڑا گیا ہے، جس کو جیسے نثار نقوی صاحب نے کہا کہ MQM والوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہے، جبکہ وہ ممنوع ہے لیکن لائسنس ہے ان کے پاس۔ اور پھر اس 90 کے سیکریٹریٹ سے جو افراد پکڑے گئے ہیں وہ دہشت گرد، ٹارگٹ کلر اور سزا یافتہ، جن کو سزائیں دی گئی ہیں، تو وہ راست میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب رینجرز نے ابھی 90 دن کے لیے ان کے ریمانڈز بھی لیے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر کس طرح کے انکشافات ہوتے ہیں۔ مزید جو ہوئے ہیں وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے، ابھی مزید جو باتیں ظاہر ہوں گی وہ بھی آپ سنیں گے۔ ابھی نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 01274 800 411 0044۔ اگر آپ کہیں اور سے کر رہے ہیں کسی اور ملک سے تو 0044 1274 800 411 یہ ہمارا نمبر ہے، اور اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جو وہاں پہ لاہور میں یوحنا آباد میں جو آج دہشت گردی کی گئی ہے، وہاں پہ جو لوگوں کو، انسانوں کو، نہتے شہریوں کو وہاں پہ وہاں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں اس کی بھی ہم ضمانت کرتے ہیں، اور جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اور چلتے ہیں ہم پھر دوبارہ جناب نثار نقوی صاحب کے پاس اور گفتگو جو جاری رکھیں گے۔ جی نثار نقوی صاحب، جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ کافی متحرک لگتے ہیں، وہ لگتا ہے یہ کہ وہ دہشت گردی کو وہ بالکل اس کا خاتمہ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کچھ بھی فوج چاہتی ہے، جو کچھ دہشت گردی کے بارے میں اس کے فون کال آ رہی ہے، آپ فون لیتے ہیں؟ جی کال کے بعد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد علی صاحب، جی فرمائیے۔ پروگرام دیکھ رہا ہوں جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بالکل یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کے ساتھ، تو یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو الطاف بھائی نے بھی یہاں سے بیٹھ کے پاک فوج کی طرف سے کچھ بیانات کہے ہیں، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ الطاف بھائی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اپنا نقوی صاحب ایک بات بھی یاد رکھے کہ جب الطاف بھائی یہاں سے اسپیچ کرتے ہیں اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ الطاف بھائی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کے جو منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ دیا۔ وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس MI6 بھی ہوتی ہے، MI5 بھی ہوتی ہیں، بہت انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کو بریف بھی کرتی ہیں اور ان سے بیان بھی دلوانے کی کوشش کرتی ہیں، پریشر جیسے جس کو کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ گن رکھ کے یہ اب تم نے کہنا ہے۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھ رہی ہے۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ جو نیٹو کا اسلحہ تھا جو کراچی میں گم ہو گیا، کہ جو انہوں نے ڈینائی کیا ہے، عدالتوں نے بھی کہا ہے کہ نیٹو والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ چوری نہیں ہوا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلحہ جو ہے نا، یہ جو الطاف بھائی کے اپنا 0 پوائنٹ پہ جو چھاپا مارا گیا ہے اس میں یہ فوج کو بار بار کہا جا رہا تھا، بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ نیٹو کا سارا اسلحہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ملٹری نے کلیئر کر دیا کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ الطاف بھائی کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے۔ ملٹری وہ ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ سندھ میں کون سی پارٹی ہیں، علیحدگی پسند پارٹی ہیں، جاگیردار وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کا نعرہ نہیں لگاتی، وہ اپنے صوبے کا نعرہ لگاتی ہیں۔ وہ اسلحہ ملٹری ڈھونڈے گی انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے نیٹو بے شک ڈینائی کرتی رہے، یہ ملٹری کی اپنا اس کا پریورٹی ہونی چاہیے۔ تو باقی رہ گئی الطاف بھائی دیکھیں کہ ایک بات تو میں تو اس کے حق میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنا جاگیردار اور سرمایہ دار کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند بندوقیں پکڑی گئی ہیں، سارا کچھ پکڑا گیا ان کے پاس سے، وہی بات اگر نقوی صاحب نے درائی تھی کہ وہ جو اسلام آباد کے ہارٹ میں کیپٹل کے اندر کو وہ ملا بیٹھا ہوا ہے، وہ اناؤنس کرتا ہے اور اس کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے
کہ میرے پاس یہ کچھ سب کچھ ہے. اور جنرل مشرف صاحب نے بھی اس کے خلاف اپنا آپریشن کیا تھا. تو یہ بہت بڑا گند ہے جس کو پاک فوج نے صاف کرنا ہے. اور پاک فوج نے یہ نہیں کرنا کہ الطاف بھائی کو دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے اور دوسروں کو گلے کا ساتھ لگائیں گے کہ آؤ میرے گلے ملو اور ہم پاکستان کو سنوارتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر ابھی اور بہت سارے مزید آپ دیکھیں گے انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی. پاک فوج نے کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے الطاف بھائی نے اور ان کی کیبنٹ نے کہ الطاف بھائی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, الطاف بھائی کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا. الطاف بھائی کو یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ جو ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے, وہ پاکستان کو نہیں مانتا, یہ ہے, وہ ٹیرورسٹ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ سب جذباتی باتیں ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ سب کو مل کے بیٹھ کرنا پڑے گا. اب میں پاک فوج کی طرف آتا ہوں. ذرا مختصر کیجیے گا, بات کم ہے, مختصر کیجیے گا. جی میں بات کرتا ہوں. یہ لاسٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں پاک فوج سے جنرل رئیس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا جن کے پاس اسلحہ پکڑا جائے وہ ٹیرورسٹ ہیں, یا کہ جنرل رئیس صاحب کی نظر میں یہ جگیردار ٹیرورسٹ نہیں ہے, یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یہ ٹیرورسٹ نہیں ہیں, یہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں جنگوی ہے, پتہ نہیں کیا کیا سپاہ صحابہ ہے, یہ سارے کے سارے ہیں. جھاڑو پھیرنی پڑے گی. آپ کے پوائنٹ پہنچا, اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ جو پہنچا واقعی اس پر بھی ایک مزید پروگرام ہو سکتا ہے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا, دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے اور پھر آپ جی اچھا. تو ایک تو سوال جو کیا تھا کہ فوج اور حکومت, کیا حکومت چاہے گی کہ واقعی مکمل کلین اپ فوج کرے, یا اس میں وہ کچھ سیاست سے کام لیں گے اور پھر کسی وقت جب وہ سمجھیں گے کہ اب کچھ حالات ان کے کچھ فیور میں آ رہے ہیں تو پھر وہ پھر ٹانگ اڑائیں گے. نقوی صاحب میں بہت حیران ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں پاکستان میں جی, ابھی بھی ہمارے لوگ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے, ابھی بھی وہ سمجھ نہیں رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی ملک کے شہری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیاست کو سمجھے. ایک کال ایک بجا رکھیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی, کون بھائی کہاں سے؟ پارا چنار سے بول رہا ہوں, شبیر حسین. جی شبیر صاحب فرمائیے. پارا چنار سے آپ بول رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ تو یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے. جی آپ لائیو ہیں اس وقت, آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے, آپ آن ایئر ہیں اس وقت, بات کیجیے. تو میں یہ دہشت گردی کے معاملے پہ میں یہ کہنا چاہوں گا. جی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. اگر آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں تو ٹی وی سے تھوڑے سے ہٹ جائیں. تو میں دہشت گردی کے معاملے پہ میں یہ بولوں گا کہ ہماری جو ہائی لیول کے لوگ ہیں, وزیر اعظم ہے, آرمی چیف ہے یا یہ ساری چیف ہے, ان کو جو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کون پیسہ لگا رہا ہے اور کون دہشت گردی کو بڑھا رہا ہے. تو کھلم کھلا جو قومی متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ ان کو بتائیں کہ آپ میرے ملک میں پیسہ نہ لگائیں, آپ کیوں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خیالات کا اظہار کیا. اچھا نقوی صاحب, ایک تو سوال جو آپ جواب دے رہے ہیں فوج اور حکومت کا, اور ساتھ ہی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ایم کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں یا ان کی جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو فوراً کراچی کو الگ کرنے کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں. اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ میں پہلے وہ کر لوں کہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک بھی جو ہے وہ سیاسی شعور جو ہے وہ نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک, ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی جنگ کی صورت میں ہے. ایک لمبی اور طویل ترین اور بڑی کینسر کی جنگ ہے یہ. ایک جو اعلانیہ جنگ ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ وہ مہینہ سالوں میں ختم ہو جاتی ہے, اس کا ایک مدت مقررہ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا کینسر ہے, پاکستان گوریلا وار لڑ رہا ہے دہشت گردوں کے ساتھ. تو ابھی بھی آپ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آرمی کی طرف سے, فوجی عدالتوں کا قیام, 9/0 پہ چھاپا. 9/0 جو ہے وہ سیاستدانوں کا جو ہے وہ سیاسی کعبہ تھا کراچی میں. ٹھیک ہے, کون سا سیاستدان یہاں نہیں آیا مجھے بتائیں؟ سب نے ماتھے ٹیکے وہاں, سب نے ماتھے ٹیکے. تو حالات کو دیکھ کے حالات کی نزاکت کا جو ہے وہ مشاہدہ کرنا چاہیے.
اب آرمی کو حکومت کی اجازت دہشت گردوں کے خلاف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ ان کو مل گیا ہے، پارلیمنٹ نے بھی، سینٹ نے بھی، سب کچھ۔ اب وہ سیاستدان مارا جائے گا جو دہشت گردوں کی وکالت کرے گا، بالکل ٹھیک ہے نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کا یہ واقعہ آپ دیکھیں، جب کراچی کے حوالے سے قائم علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کپتان ہیں جی اس آپریشن کے، یہ لفظ ہوتے ہیں سیاست میں، لفظ ہوتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نہیں، تو کپتان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے وہ آنکھیں نہیں کھلتی جی، وہ جو کہتے ہیں کہ زہریلی شراب پینے والے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں، ایسا کپتان کیا کرے گا، یہ نام ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے پارلیمانی نظام میں پاور جو ہوتی تھی کبھی کبھی، آج کل بھی وہی ہے برائے نام، وہ وزیر اعظم کے پاس تھی، صدر برائے نام ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ممنون صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے بندے ہیں، لیکن کافی عرصہ تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے صدر کون ہیں، مطلب گمنام ہے، اختیارات نہیں ہیں۔ اسی طرح آج کل پوری حکومت جو ہے وہ بے اختیار ہے، اور بالکل اس کو ہونا بھی چاہیے، چونکہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو وزیر اور منسٹر ہیں وہ دہشت گردوں کے دوست ہیں، سرگنا ہیں، ہمدرد ہیں، چونکہ سیاسی حکومتیں دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتی، یہ ان کے مرہون منت ہے، جیسے نقوی صاحب نے کہا ہے۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرنا ہے اور فوج نے کرنا ہے، اور فوج کو دہشت گردوں کے خلاف حکومت کی اجازت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں جناب ایک دہشت گرد کو پکڑنا ہے تو جا کے وزیر اعظم صاحب سے لکھوائیں جی ہم جائیں یا نہ جائیں، وزیر اعظم کہتے ہیں نہ جائیں تو نہیں جائے گی، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوتا تو 9-0 پہ فوج نہ آتی، 9-0 پہ چھاپا نہ پڑتا، اور 9-0 پہ سندھ میں سب سے پہلا چھاپا 9-0 پہ مار کر آرمی نے، ایجنسیز نے یہ بتا دیا کہ کوئی جگہ ہم سے اوجھل نہیں ہے، اور سارے تیار رہو، سب تیار رہو، ملک کے خلاف جہاں سے بھی ہمیں بدبو آئے گی ہم وہاں پہنچیں گے اور ایکشن کریں گے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آپ گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ اس کو گھٹ کریں، اپنی زبانی چاٹن کے گھٹ کرو، سب کے لیے خطرے کی گھنٹی، یہ سب کے لیے جو بددیانت ہے، جو ملک کے ساتھ جو ہے جس کی پالیسیاں جو ہے ملک کے ساتھ ٹکراتی ہیں، آمدن یا ساہون۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں ملک کے حق میں ہوتے ہیں لیکن جاتا وہ خلاف ہے، یہی بات ہے یا نہیں؟ لیکن بعض دفعہ تو جان بوجھ کر جو ہے ملک کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ اب دونوں جو ہے وہ رگڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان جو ہے وہ قائم رہے گا۔ لیکن لوگوں کو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ فکر مت کریں کہ اب نواز شریف صاحب کہیں گے تو آپریشن ہوں گے، اب یہ ایک تحریک ہے، یہ پورے ملک میں چل چکی ہے، باری باری، چونکہ فوج کا ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کو اب اتھارٹی مل چکی ہے، جی، نہ میرے کہنے پہ نہ میری خواہش پہ وہ جو ہے وہ دوسرے دن کہیں اور جا کے چھاپا ماریں گے، نہ تیسرے دن۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک ہی دن یہ سب کو جو ہے مار دیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنی مسلح افواج کے لیے دعا گو رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس ناپاک جنگ میں ہماری پاک آرمی کو جو ہے وہ فتح نصیب فرما، اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ کبھی ہمیں جو ہے داعش کے نعروں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ہمیں جند اللہ کے نعروں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی طالبان کے نعروں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ ملعون یہ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باطل مٹنے والا ہے اور باطل کو آخر مٹ کر ہی دینا ہے، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ویسے بھی امام زمانہ کے جو ہے وقت کے قریب جو ہے یہ لوگ سر اٹھائیں گے، یہ خوارج آئیں گے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی فرشتے اوپر سے نہیں آئیں گے، ہم لوگوں کو ہی جو ہے مقابلہ ہوگا، اور ہمارا ایمان جو ہے آزمایا جائے گا کہ کون ہم میں سے اہل ایمان ہے اور کون ہم میں سے بے ایمان ہے، کون اہل حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون جو ہے وہ بے ایمانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آج سے ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر ان لوگوں کا، ان دہشت گردوں کا، ان بے ایمان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، انسانیت کے مخالف لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کال لیتے ہیں، بات جاری رکھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات ہو رہی تھی، بات کرنی تھی؟ جی آپ آن ایئر ہیں، شبیر صاحب بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بہاڑی سے بول رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اشرف رضا۔ جی آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بات کریں، اس وقت آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے۔ اچھا، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی
جی جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ یہ ایم کے ایم کے متعلق جو چھاپے کی بات کر رہے ہیں، جی جی 1990 اور 95 میں جو ان کے اوپر ظلم ہوئے، ان کے اوپر زیادتیاں ہوئیں، ان کے اوپر جبر ہوا، جب جس کے بال بچے بیوی مارے جائیں اور رینجر یا آرمی کے لوگ ماریں، گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر سیاسی قتل ہوں، تو بھائی لوگ پھر انتقام کے لیے بھی تو نکل آتے ہیں نا. جی بات کر رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، آپ بات جاری رکھیں. نکل آتے ہیں. جی جی. تو اس وقت سے لے کے اب تک ایم کے ایم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے کسی بھی ایسے پروگرام میں جس میں تقریب کاروں کو دوسروں کو پکڑنا ہو. جی جی. تو وہ دوسری جماعتوں میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں. صحیح ہے. الطاف بھائی نے اس میں سے بہت سے لوگوں کو نکالا بھی ہے، پارٹی سے خارج بھی کیا ہے ان غلط کاموں کی وجہ سے. صحیح ہے. تو یہ ان کے اوپر اگر یہ ہوا ہے، اگر یہاں سے کوئی پکڑے گئے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. بالکل. وہ چاہے ایم کے ایم کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا پیغام پہنچا. اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق دہشت گردی کا ہو، انہیں سزا ملنی چاہیے اور قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے پاس وقت کم رہتے ہیں اور 2-3 منٹ رہتے ہیں، اور تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی جیسا انہوں نے کہا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی خوشی نہیں ہے جی کہ ملک میں جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہو. ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے ایم کیو ایم، ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارا مشورہ ایک ہی ہے اس وقت، اور ہوگا بھی وہی، کہ سیاسی پارٹیوں کو صرف سیاسی پارٹیاں رہنا ہے. بالکل. اگر وہ اسلحہ لیں گی، دہشت گردی کریں گی، تو وہ پکڑی جائیں گی، وہ نہیں چل سکیں گی. 10 سال چلیں گی، 20 سال چلیں گی، اور پھر ماری جائیں گی. یہ بھائی صاحب نے کہا ہے جی کہ پہلے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اگر ظلم ہوا ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ تہہ خانوں سے لوگوں کے لوتھڑے خون کے ملے، لاشیں ملی ہیں، سیلر ملے، ٹارچر سیل ملے. وہ کس کے تھے؟ جو وہ کرتا تھا اس کی بھی ہم ظالم کی مذمت کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تھا، اس لیے وہ سارا کچھ ہوا تھا. ورنہ کسی کو شوق ہے کسی کو پکڑ کے مارنے کا؟ آخر میں مختصراً یہ بتائیے کہ کیا کراچی الگ ہو سکتا ہے؟ کراچی الگ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو کراچی کو الگ کرنے کی بات کرے گا وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دے، اور اللہ کے فضل سے دنیا سے الگ ہو جائے گا. چونکہ کراچی اب وہ پاکستان نہیں ہے 1971 والا. اگر کسی کو اس بات کا شبہ ہے، کسی کو اس بات کی اگر خوشی ہے، تو وہ ایم کو کی جنت میں رہ رہا ہے. یہ بات نہیں ہوگی، اور نہ اللہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سوچ رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو غرق کرے گا، اور جو ملک کے خلاف سوچے وہ غدار ہے. اور اب میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ 1971 والا پاکستان جو ہے، وہ 1970s والا کمزور لڑکھڑاتا ہوا بچہ پاکستان نہیں ہے. اب ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور ایک مخلص باوفا اور جان باز فوج رکھنے والا پاکستان ہے. اس میں محب وطن فوج، جی محب وطن فوج رکھنے والا پاکستان ہے. اس میں جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ طاقت لگا لیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نہ ہی ہمیں ان مایوسیوں میں جانا ہے. الطاف حسین صاحب سے، ایم کیو ایم سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جتنے بھی ٹارگٹ کلرز، چلو آپ نے نہیں ان کو رکنیت دی ہوئی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے ساتھ اپنا آپ ظاہر کر کے آپ کو بدنام کرتے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہی کہہ لیتے ہیں. آپ ان سے ہزاریں برات کریں، ان کو نکالیں، اور کہیں جی کہ ان کو قرار واقعی سزا دیں. اگر وہ پکڑے جاتے ہیں آپ وکالت کیوں کرتے ہیں ان کی؟ یہ مصیبت بن جاتی ہے نا. پھر جب آپ وکالت کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے ہی بندے. جب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو لٹکا دو، پھانسی دو، ہمیں اس میں کچھ نہیں ہے، اور بھی لوگ پکڑو، بلکہ تعاون فرمائیں، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں سے ان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے. بالکل. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے. یہ الگ بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق تو کچھ نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ باقی، ٹھیک ہے نہیں. تو تمام پارٹیوں کے جتنے بھی مسلح ونگز ہیں، خالی ایم کیو ایم کے نہیں، جتنے بھی ہیں، اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جو بھی ہے، عمران خان کا بھی اگر کوئی بندہ ہے تو سب کو بے نقاب کیا جائے، سب کو پکڑا جائے اور میڈیا کے سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ایک کے ساتھ آپ جو ہے وہ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کریں تو یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں سب کو بے نقاب کیا جائے, سب کو پکڑا جائے اور سب کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے, اور ان سب دہشت گردوں کے جو کیس ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور بہترین گفتگو آج پھر آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا جو وقت ختم ہوا جاتا ہے, انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہیں گے اور اگلے ہفتے بھی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور ایک بات جو نقوی صاحب نے اور محمد علی بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ لال مسجد کے جو خطیب ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فوج سے کہ ان پر بھی ہاتھ ڈالیں, وہ بھی دہشت گرد ہیں اور بالکل پاکستان کا جو درخلافہ ہے اس کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے کہ ان کی خواتین بھی ان کی دہشت گردی میں ملوث ہیں, اور وہ بھی ببونگ دہل کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی نقشہ بدل دیں گے اسلام آباد کا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے بھی دہشت گردی کی بو آئے اس کو مٹا دینی چاہیے, اور دہشت گردوں کو اس کا عقل کما کرنا چاہیے, ان کو بالکل پاکستان کو بالکل ان سے پاک کر کے جو نہتے شہری ہیں ہمارے جو جن کو آئے دن قتل کیا جاتا ہے اور جیسے آج بھی واقعہ ہوا ہے, اسی طرح ان سے بالکل ملک کو پاک کر کے بالکل مکمل امن اور پیس ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگ شہری جو ہیں وہ پرامن زندگی اور خوشحال زندگی گزار سکیں. تو وقت ختم ہو چکا ہے, اس لیے اجازت چاہوں گا میری طرف سے بھی, ہمارے مہمان نثار نقوی صاحب کی طرف سے بھی. ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملیں گے.